ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن 38 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت 51 اور 53 تک کا مطالعہ کریں گے اور گرامر میں تسنیہ یعنی دو کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں دو کے لیے جو قرآن کریم میں ضمائر اور افعال استعمال ہوئے ہیں اس طرح سے پڑھیں گے. اچھا پہلے حصے میں تو ہم نے یہ پڑھا کہ جو ہمارا صفحہ نمبر 7 کا پہلا اشارہ کیا تھا وہ فرعون سے نجات. بولیے کیا تھا اشارہ؟ فرعون سے نجات. اچھا اس کے ساتھ گرامر میں کیا پڑھا تھا؟ مزید فیہ سے مؤنث مزید فیہ میں مؤنث. جزاکم اللہ خیر. آج ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر 7 کا دوسرا اشارہ پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم پیچھے صفحے کے صفحہ نمبر 6 کے اشارے دفعہ دہرا لیتے ہیں. ذرا سارے پڑھیے گا. ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت نیک کام کرو اس دن سے ڈرو. جی پڑھیے. فرعون سے نجات 40 راتیں بچڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو. پڑھ لیجیے. فرعون سے نجات 40 راتیں بچڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو. جزاکم اللہ خیر. آج ہم پڑھیں گے 40 راتیں یعنی دوسرا اشارہ ہے صفحہ نمبر 7 کا دوسرا اشارہ ہے. اللہ رب العالمین اس سے پہلے بنی اسرائیل پر ہونے والے مسلسل اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ تمہارے اوپر کیا کیے نعمتیں کی ہیں. آیت کریمہ کو پہلے آیات کو بلکہ پہلے سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کا مطالعہ کریں گے. تو آگے چلتے ہیں. اس سے ترجمہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ. وَإِذْ اور جب وَاعَدْنَا کا اشارہ کیا ہوگا؟ ہم نے وعدہ کیا. تو اس کی واحد کیا ہوگی ویسے تھوڑا سا سوچ لیں. وعدہ ہوگا ویسے یہ ہاں تو کیا ہوگا حاسبہ کے وزن پہ ہے تو یہ ہوگا وعدہ. کس نے بتایا ہے؟ دو لوگ بولے ہیں ایک ہی ٹائم. سر دوبارہ بولیں کیا ہوگا؟ حاسبہ کے وزن. دیکھیے میں نے کل آپ کو ایک بہت آسان چیز بتائی تھی کہ ماضی کی جو بھی حروف ہیں جو بھی افعال آتے ہیں ماضی کے اس کے آخر ماضی کی علامت ہوتی ہے نا. تو اس میں نا جو ہے یہ کس کی علامت ہے؟ ماضی کی ہے. جیسے تا تم تو اور نا. اس نا کو ہٹا دے باقی جو بھی بچتا ہے وہ یہاں پر پہلا لفظ ہو جائے گا. تو وعدہ ہوگا وعدہ نہیں ہوگا. واو کھڑا زبر آ رہا ہے نا یہ نا یہ وعدہ مزید ہی ہے نا وعدہ یعنی واو الف عین دال. ہاں اب وعدہ میں اور وعدہ میں معنی میں فرق ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. تو وعدہ جی نارمل تو وعدہ میں واو عین دال ہا آتا ہے. وہ الگ نہیں ہے. وہ تو اردو وہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے وعدہ. ٹھیک یہ 4 حروف والا ہے اور 3 حروف والا ہے. وعدہ اور وعدہ. سر میننگ تو دونوں سر میننگ تو سیم ہی ہے نا. کس نے سر وعدہ وعدہ مصدر ہے. وہ تو مصدر ہے اور یہ وعدہ کیا. نہیں میننگ تو وعدہ ہی ہے نا. نہیں پرومس. دیکھیے اس میں اس نے وعدہ کیا لیکن کیا کو ہٹا دیں ورڈ جو ہے اس کے ساتھ جب تک اگلا جوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم نے وعدہ لیا کس سے؟ موسیٰ سے. اب اس نے وعدہ کیا موسیٰ سے پھر آپ کیسے جوڑیں گے پھر اس کو؟ سر ورڈ تو وعدہ ہی ہے نا. وہ جو آگے پیچھے ضمائر آسان اس کا جواب یہ ہے ایک ہوتا ہے معنی اور ایک ہوتا ہے مفہوماً. یہ بات آپ کو میں نے پہلے بتائی تھی کہ جب آپ ثلاثی مجرد اور مزید فی میں فرق یہ دیکھتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے اندر فرد واحد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فرد واحد. اور مزید فی کے اندر 2 فریق ہوتے ہیں. بس یہ فرق یاد رکھ لیجیے گا پھر آپ کو پریشانی ہوں گی کہ معنی تو سیم آ رہا ہے. معنی سیم ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک بات کے اندر فرد واحد ہوگا مد مقابل دوسرا نہیں ہوگا. جب مد مقابل دوسرا نہیں تو وہ ثلاثی مجرد 3 حروف والا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس میں 2 آ جائیں گے مزید فی ہو جائے گا تو اس میں کیا ہو جائیں گے؟ 2 فریق ہو جائیں گے تقریباً مد مقابل آ جائے گا. سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں آ جائیں گے. ہاں پھر وہ ہمارا مزید فی ہو جائے گا. اکثر 100% نہیں کہہ سکتا لیکن اصولاً اکثر یہ ہوتا ہے کہ مزید فی کے اندر سبجیکٹ اور آبجیکٹ اور بس اوقات دونوں فریق بھی سبجیکٹ ہوتے ہیں. جیسے تعداد کا جو باب ہے اس میں تو دونوں ہی سبجیکٹ ہیں. ٹھیک ہے. سر روٹ ورڈ تو اس کا واو عین دال ہی ہے. روٹ ورڈ جتنے بھی مزید فی ہی کے ہوں مجرد کو وہ سیم.
جیسے ہے نا غفرہ اور استغفرہ. تو ہے غفرہ ہی بھی فلاثی مجرد ہے، لیکن استغفرہ کیا ہے؟ مزید بھی ہے نا. تو دونوں کے روٹ ورڈز غین فا اور را ہی. مطلب آپ کا یہ کہ وعدہ بھی ایک ورڈ ہے اور وعدہ بھی ایک ورڈ ہے. وعدہ بھی ایک ورڈ ہے، وعدہ اور عین دال ہا بھی ایک ورڈ ہے. اچھا وہ جو ہوتا ہے وہ آخر میں یہ کرتے ہیں وعدہ یا وعدتن، وہ تو مصدر ہوتا ہے. وہ ان کا جو دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا نا کہ یہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہٹا دیں واو کے اوپر. تو ہم تو اس کو پڑھے تھے نا جاہدہ کے وزن پہ، ایسے ہی ہے. تو وہ وعد یعید وہ ضرب یضرب کے وزن پہ پڑھ رہی تھی، اس کے بارے میں بس ایسے ہی ہے. سر ہو گیا. چلیے تو اذ وعدنا، اور جب ہم نے وعدہ کیا. سارے بولے کیا ترجمہ ہوا؟ جب ہم نے وعدہ کیا. اور دوسری بات اس کا جو دوسرا ترجمہ اگر آپ اس کے باب میں تقسیم جاتے ہیں، ہم نے وعدہ لیا. اب فرق سمجھ میں آ گیا مزید؟ اس نے وعدہ کیا، اس نے وعدہ لیا. تو اب لینے میں اور کرنے میں فرق آ گیا یا نہیں آ گیا؟ میں وعدہ لے رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ بھائی آپ نے اس کلاس کو جاری رکھنا ہے. یہ میں آپ سے کیا لے رہا ہوں؟ وعدہ لے رہا ہوں. اور میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا. اب میرے وعدے کرنے میں اکیلا ہوں، اور لینے میں کیا ہو گیا؟ میں کس سے وعدہ لے رہا ہوں؟ آپ تو گویا کہ یہ دو فریق مد مقابل. ٹھیک ہو گیا جی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ لیا یا وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلہ. 40 کسے کہتے ہیں؟ 40. آگے لیلہ باتیں. تو ایک تو لیل جی ہاں یہ مؤنث ہے، اور عربی میں گنتی بھی جتنی بھی استعمال ہوتی ہے نا وہ ساری کی ساری مؤنث کے طور پر استعمال ہوتی ہے. تو لیل رات مؤنث ہے. 40 لیلۃ 40 راتوں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، ثُمَّ پھر اتَّخَذْتُم. اتخذتم، غور سے دیکھیں اس کو، فوراً اشارہ نہیں کریں، اشارہ فوراً نہیں کریں، آپ لوگ غلط کر لیں گے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. اتخذتم، نہیں تم نہیں کچھ بس دیکھتے جائیں مجھے کیا پتہ ہے. چلیے میں اچھا اس ترجمے کو چھوڑ دیں، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ آپ عربی حرکات یا حروف سے پہچانیں. ایک بندے کا یہ 2 لوگوں کا اشارہ درست ہے. سر وہ عربی والے ہی ہوں گے. ماضی کی علامات پڑھیے ذرا سارے لوگ. نہیں علامات بتائیے. یہاں پہ کیا تھا؟ اس کے بعد تم. تو اس میں تم ہے یا نہیں ہے؟ تو وہی تم اس میں آ گیا نا. تم کے آخر میں تم ہی آئے گا. جی آپ لوگ اس میں کنفیوز دیکھیں. آسان بات ہے، جب تم ہے تو وہ تم کے لیے استعمال ہوگا. بس آسان سی بات ہے. کنفیوز ہو گئے پھر آپ لوگ نا. تو یہ ہے اتخذتا، اتخذتم. کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. بس آخر میں دیکھیے تا، تم، تو، نا، وہ ماضی والی علامت پھر یہ کیا ہے؟ اشارے ہو گئے نا. اس کا مطلب ہے ہم اشارہ کرنا ہے. تو مانے اشارہ، تو مانے تو، نہ مانے ہم، آپ مانے ہاں. اس لیے تو اشاروں کی طرف کرنا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تم نے بنا لیا. اچھا اس میں کیا تھا میں بتاؤں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ تم نے بنایا نہیں بلکہ تم بناؤ. یہ تھا نا مزید تم بناؤ ہو گیا نا. آرڈر ہے نہیں، یہ آرڈر تھوڑا ہی ہے. نہیں ہے. اب ذرا سارے دیکھ لیں. اتخذا، اتخذو، اتخذتا، اتخذتم. اور اتخذنا، اتخذتو، اتخذنا، اتخذت. سر پہلے ہمیں کیا بنے گا پھر اس کا؟ کس کا؟ تخذو، بالکل ٹھیک ہے. اتخذو، اتخذو، ٹھیک ہے. اور یہ پھر میں دوہرا رہا ہوں، ماضی کی علامات آپ سے ذہن سے نکلتی جا رہی ہیں. میں دیکھو جہاں بھی مضارع میں آپ لوگ ٹھیک ہے ماضی میں کنفیوز ہو رہے ہیں. ماضی کی علامات ذرا سارے پڑھیے. یہاں پر صرف آخری علامت پڑھیے. کیا ہوگا؟ تا. پھر پڑھیے، پھر پڑھیے. جس فعل کے آخر میں یہ علامات ہے وہ فعل ماضی ہے. جو کچھ پیچھے ہوتا رہے اس کو بعد میں دیکھیں گے ہم. بس علامات دیکھ لی آپ نے تو فوراً اشارہ کریں گے تا، پھر تم، اور تو اور نا. بس یہ یاد رکھ لیجیے. تو ثم اتخذتم، پھر تم نے بنا لیا العجل، بچڑے کو. پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو. اب کیا بنا لیا؟ معبود. یہ ان بریکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. عربی کے الفاظ نہیں لکھے ہوئے
پھر تم نے بچڑے کو آلیہ یا الہن یا آلیہ تم کچھ بنا لیا. یہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن ان بریکٹ اس کا مفہوم اس بات یہی ہے کہ تم نے بچڑے کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا من بعدہ، اس کے بعد. کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے طور پہ جانے کے بعد. وانتم ظالمون، انتم تم سب ظالمون ظلم کرنے والے، اور حالانکہ تم سب ظلم کرنے والے. ظالمون اور ظالمون دونوں کا یہ اشارہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خصوصی عبادت کے لیے، اور اللہ کا اپنا انداز ہے کلیم کے لیے، یعنی بات کے لیے کسی بھی انداز سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور نامی پہاڑ پر 40 راتوں کے لیے کیا کیا تھا؟ بلایا تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو پیچھے جو تھا نا وہ اس میں سامری نام تھا اس کا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ موسیٰ بھول گیا ہے، بچڑا بنایا اور اس میں کچھ اس طرح کا سسٹم ہو کہ وہ آواز بھی نکالنے لگا. تو اس نے کہا کہ موسیٰ تو بھول کے تو چلا گیا، آپ کا اصل میں الہ اور اب یہ ہے. اور پھر لوگ اس کی اس چال کا شکار ہو گئے اور وہ کیا کرنے لگے؟ اس کی پوجا کرنے لگے. اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ مطلب اللہ کے اتنے انعامات دیکھنے کے باوجود کیا کیا انہوں نے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو کیا کرے؟ بھول کر. نہیں، پہلی ہی بات نتیجہ دیکھ لیجئے جو بار بار اللہ کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اذکروا نعمتی. اب یہاں سے نعمت کے ساتھ ساتھ ان کا رد عمل بھی بیان ہو رہا شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے رد عمل نہیں تھا ابھی تک نعمتوں کا ذکر تھا نا کچھ. اب یہ پہلا رد عمل ہے نعمتوں کی بات کہ انہوں نے کیا کر دیا؟ بچڑے کی پوجا کر دی اور شرک جیسے بڑے گناہ کو انہوں نے کیا. اور ایسے گناہ کو اللہ تعالیٰ ہرگز، شرک جیسے گناہ کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے. اچھا، اس کے وجہ سے ایک بات کا خیال کیجیے گا، شرک کر کے گناہ دنیا میں بھی یہ بات ہے، اللہ نہ کرے کہیں ایسا اگر کسی سے شرک ہو جاتا ہے اور اگر وہ شخص اس پہ توبہ کر لیتا ہے مرنے سے پہلے تو اس شخص کی معافی ہے. اور اگر کسی شخص نے شرک کیا اس پہ توبہ نہیں کی یا حالت شرک میں مر گیا، ایسا شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ اگر شرک کرنے کے بعد کسی شخص نے توبہ نہیں کی اس گناہ پر یا حالت شرک میں مر گیا تو مرنے کے بعد اس شخص کے لیے جنت کبھی بھی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. حدیث مبارکہ ہے کہ کچھ مہلک گناہ ہیں، 7 میرے خیال میں ان کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے. یہ ہمارے لیے ہے یا نہیں بات پہلے؟ 7 مہلک تباہ کرنے والے، ہلاک کرنے والے، اہلکہ سے ہے مہلک یعنی ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کا شرک کرنا ہے. دوسرا ہے جادو کرنا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ناحق کسی کی جان لینا جس کو اللہ نے حرام کیا ہو. اس کے بعد ہے سود کھانا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے جتنا ہم اس سے بچ سکتے ہیں اپنی طرف سے. اور میں نے حدیث سنا دی تھی کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. صرف ایک ہی ہے کہ ہم اس کے خلاف اس وقت آواز اٹھا سکتے ہیں. باقی میں اور آپ یوں اس سسٹم میں جھگڑے ہوئے نا، اگر ہم چاہیں کہ میں اس سے بچ سکتا ہوں، میں جیسے انہوں نے آپ کی اس دن کی مثال دی کہ میں نے اکاؤنٹ اپنا بینک میں نہیں کھلوایا، لیکن آپ نے اپنی ضرورت کی چیزیں بھی خریدنی ہیں یا نہیں خریدنی ہیں؟ سر ہر پورا نظام ہی سود پہ ہے. آپ اس کے بغیر کچھ دنیا کی کوئی ایک چیز مجھے اس وقت آپ کہیں کہ میں خریدوں یہ گلاس، میں نے کہا تھا نا کہ قرآن پڑھانے کے لیے ہم یہ سسٹم لے رہی ہے، یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ یہ میرے ہاتھ میں کیوں؟ میں نے کس نیت سے خریدا ہوا یہ کہ میں اسے قرآن پڑھا رہا ہوں، لیکن میں نے اس پہ بھی IMF کو پیسہ دیا، اس پہ بھی. تو سر اس کی معافی ہم مطلب اس کی پکڑ ہم پر ہے یا نہیں؟ وہ میں نے حدیث سنائی تھی نا کلاس کے اندر کہ جی اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت کے اندر کہ وہ سارے کیا ہو جائیں گے، اس میں سود میں جھکڑ جائیں گے. اور سود کی نحوست اس پہ میں نے آج کی ریسرچ اور ایک حدیث کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ کس قدر سخت اس کی نحوست ہے. پہلے تو یہ کہ آج کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انسان جو ایک لقمہ کھاتا ہے اس ایک لقمے کے ذریعے سے اس کی جسم کے اندر 40 دن تک اس کا اثر رہتا ہے. ایک لقمے کا اثر، انرجی کتنے دن تک رہتا ہے؟ 40 دن تک. اور سود کا ایک لقمہ کھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. تو سر پھر ہماری کیسی ہوگی؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں، اسی حدیث میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ مطلب ایک لقمے سے اگر 40 دن تک نحوست ہے تو جو جن کے سارے لقمے ہی اسی کے جا رہے ہوں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی. اور پورا ملک ہمارا اس وقت پورا ملک ہے ہی
سودی سسٹم کے اندر ہے. میں اور آپ کہہ سکتے ہیں انفرادی طور پر میں بینک سے سیلری نہیں لے رہا, میں فلاں نہیں کر رہا, تو یہ جو کچھ ہم خرید رہے ہیں اس پہ ٹیکسز دے رہے نہیں دے رہے, اور وہ سارا ٹیکس میں اور آپ آئی ایم ایف کو دے رہے ہیں. آپ یہ جو شرح سود بڑھتی ہے تو اس میں گورنمنٹ کو کتنا آتا ہے اور آئی ایم ایف کو کتنا جاتا ہے, ہر ایک ماچس کی ڈبیا سے لے کر دنیا کی جو چیز آپ خریدتے ہیں. تو پھر نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کیسے بچیں گے اس کی نحوست سے؟ اس کی نحوست سے بچ سکتے اور تو کسی چیز سے بچ نہیں سکتے, یا اس کے گناہ سے بچ سکتے ہیں. تو فرمایا کہ جو اس کے خلاف آواز اٹھانے والے ہوں گے وہ اس سے بچیں گے. تو ہم کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے, اس کے خلاف آواز تو اٹھا سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں, آپ اپنے حلقہ احباب میں اس کے خلاف آواز اٹھائیں, تو جتنا آپ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں بس آپ کے بس میں, میرے بس میں وہی ہے, باقی ہمارے بس میں اس سے نکلنا نہیں ہے. تو یہ ہے. اور سود کھانا, پھر یتیم کا مال کھانا, اور جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا, اور پاک دامن غافل مؤمن عورتوں کے اوپر کیا لگانا؟ تہمت لگانا. اللہ رب العالمین. جی یہ جو جنگ کے دن پیٹ پھیرنا ہے تو یہ آج کے اوپر نہیں ہے؟ نہیں, اس طرح سے دیکھیے جنگ کے دن سے کیا, جب آپ میدان جنگ میں شامل ہوں اور وہاں سے بھاگ جائیں تو اس میں کتنا بڑا نقصان ہے جن کے ساتھ آپ شریک ہو رہے ہیں. بس اگر ہم مثال لے لیں صحابہ کرام کی, اور ان میں جو منافقین موجود تھے جب وہ پیچھے ہٹ گئے تو تعداد کے اندر جب اتنا اثر پڑ گیا وہ تو ذرا ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ تو ایک علیحدہ آپ کی بھی بات درست ہے کسی حد تک کہ آج اگر ہم جنگ میں شریک بل پتہ ہے ہوئے ہی نہیں, اور اس میں ہم انڈیویجول بھی, میں اور آپ لوگ, جب تک اسٹیٹ نہیں ہمیں اجازت دے گا, غالباً اس ایک دن پہلے بھی سبق میں اس میں بات ہو گئی تھی, جب تک ہمیں اسٹیٹ نہیں جانے دے سکتا. مثلا اگر میں بات کروں, کھل کے بات کروں, کشمیر کی بات کروں یا میں فلسطین کی بات کروں, تو ہم اس وقت وہاں پر جا ہی نہیں سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. کسی طریقے سے بھی ان کو یوں حصار میں لیا گیا ہوا کہ ہمارے لیے جانا ہی ممکن نہیں ہے وہاں پر. تو پھر ہم یہ اس سے ڈائریکٹ اس طریقے سے ہم نہیں آ سکتے کہ اسے پیٹ کریں. جی اس میں ایک اور بھی شامل ہو سکتا ہے کہ وہ ایک تو یہ ہے نا میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا, ایک ہے کہ پیٹ پھیر کے مطلب ایک دگنی طاقت سے دوبارہ حملہ کرنا. یہ بات سنی ہوئی ہے کس سے؟ دگنی طاقت سے, مطلب پیچھے جا کے تو دگنی طاقت سے پورا حملہ کرنا. وہ تدبیر آتی ہے, وہ تدبیر آ جائے گی, لیکن اس میں جی جو اس کا پوائنٹ نمبر 1 ہے شرک, ٹھیک ہے, تو اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں. آج کل جو ہے مطلب اتنا چیزوں کے اندر گھس گیا ہے کہ آپ کو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو گیا ہے. اس کے لیے میں بہت آسان ڈیٹیل پہ جاتا نہیں ہوتا ہوں, بہت آسان ایک ہی بات کہوں گا, اس کو پھر سمجھ سکیں میں اور آپ لوگ. کسی بھی چیز کے اندر اب اللہ کے مقابلے میں, یہ بات یاد رکھ لیجیے, ہر چیز شرک میں تب تک نہیں جب تک اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے توقع رکھنا وہ شرک ہے. کسی بھی چیز کے اندر اللہ کے مقابلے میں کسی سے مانگنا, کسی سے امید رکھنا, سب کچھ کیا ہے؟ سر لیکن دیکھیں ہم دنیا کے جتنے معاملات ہوتے ہیں ہم پہلے الٹا کر رہے ہوتے ہیں, ہم تزکین کی طرف پہلے جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف بعد میں آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک چیز اور شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ, جس طریقے سے ہم نے کفر اور منافقت کی 2 قسمیں پڑھی تھی, ٹھیک ہے, کفر کی اور ایک ہے نا اعتقادی کفر, تو ویسے ایک ہے, اور ایک ہے روزانہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس میں بھی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ شرک اکبر, وہ تو اور ہے, وہ تو ذرا سب سمجھتے ہیں, لیکن جو چھوٹے چھوٹے ہم نے شتنگڑے بنائے ہوئے نا, یا جن کو بنا لیتے ہیں ہم, اس سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. لیکن یہ اس کے اس درجے میں, اکبر والے درجے میں ذرا یہ نہیں آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھا جائے نا کہ ہمیں کسی بھی چیز کے حوالے سے ہمیں توقع کس سے رکھنی چاہیے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ یہ میری ضرورت پوری کرے گا تو یہ بھی شرک ہے. ہم نے یہ کرنا چاہیے کہ کسی شخص پہ توقع مانگیں, جیسے میں آپ سے مانگتا ہوں, لیکن میرا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ان کو اللہ میرے لیے ذریعہ بنائے گا, اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی بھی میری ضرورت پوری نہیں کر سکتا. وہ ایک حدیث مبارکہ جب میں نے پڑھی نا, تو اس کے بعد تو مطلب میں خود اپنی ذاتی یہ بات کروں کہ مجھے ایمان, یہ یقین اس درجے کا ہوا کہ جس کا پہلے میں خود سوچ نہیں سکتا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی علیہ السلام کے پیچھے تھا, یا سواری پہ یا چلتے ہوئے. تو وہ طویل حدیث, اس میں سے جو 2 باتیں جو میرے آپ کے سبق کے لیے ہیں, وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ. یہ اگر بات ہم سمجھ میں آ جائے نا تو انسان ہر طرح سے نکلتا رہے گا کہ تو اس بات کو جان لے. اگر ساری امت اس بات پہ, أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ, کہ امت اس بات پہ جمع ہو جائے کہ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ,
تجھے ایک ذرہ نفع دینا چاہے لم ينفعک بشیء، وہ تجھے ایک ذرہ بھی نفع نہیں دے سکتی، ہاں قد کتب اللہ لک، اتنا نفع دے گی جتنا نفع اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ تو جب مجھے نفع دینا اللہ نے ہے، ہاں یہ بات بھی کہ اسباب بھی اللہ نے بنانے ہیں، لیکن میرا یقین اسباب پہ نہیں، کس پہ؟ مسبب الاسباب، سبب کو بنانے والے پہ۔ اگر آپ کسی شخص سے اس توقع سے جاتے ہیں کہ یہ میری ضروریات کو پوری کرے گا، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے۔ تو بس کیا کرنا چاہیے؟ میں اس کا حال بتا دیتا ہوں، ہم نے جانا ہے یہ ہے، آپ پہلے اللہ سے دعا کر کے جائیں اللہ میرے لیے کسی کو بہتر ذریعہ بنا، ٹھیک ہے؟ اور جب جسے مانگنے اگر جا بھی رہے ہیں یا اپنی ضرورت لے کے جا رہے ہیں اس پہ بھی یقین رکھیے اس کو اللہ میرے لیے ذریعہ بنا رہا ہے دراصل۔ اور جس کی سب سے بڑی بات میں نے کل بھی آپ کے سامنے بتا دی تھی کہ ہم جو میڈیسنز لیتے ہیں، ہم میڈیسنز کے اوپر، ہم ڈاکٹرز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ اس کی دوائی سے مجھے آرام ہو جائے۔ سر وہی نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی ساری ہوتی ہیں کہ ہم کو بہت زیادہ ڈیپتھ میں پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت ضروری ہے، بالکل جی۔ بہت گہرائی ہے اس کے بارے میں چیز کہوں گی کہ کچھ دنوں سے اس کے بارے میں شرک کے بارے میں پڑھنا، تو جو چیزیں کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ یہ شرک میں آ سکتی ہے، سب سے زیادہ اپنی زبان کا استعمال اکثر ہم سنتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بولو، ہم بول دیتے ہیں، اور نیت کے اعتبار سے تو ہم جو شرک اصغر ریا میں آتا ہے اس میں پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ عبادت کر رہے ہیں تو ہم نے نیت خالص کرنی ہے، ہم بولتے بھی نہیں دھیان کرتے، تو اب جو ہے وہ سوچ کے بول رہے ہیں کہ یہ چیز بول رہے ہیں تو یہ صحیح جملہ جو مجھ سے ادا کریں، اور ایک عادت بنانے کی جو بھی بات بولے سب سے پہلے اس میں اللہ کا نام شامل ہے، یہ سب سے جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہے انشاءاللہ، تو وہ ایک عادت الحمدللہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہو کہ سب سے پہلے کریڈٹ اللہ کو چلا جائے، کہ وہ شرک میں نہ آئے وہ ہماری بات۔ اصل مسئلہ کیا ہو گیا آج ہم اس طرف سے ہر طرف اس طرح سے گھر چکے ہیں نا، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ جی اس میں یہ تھی ایک روزمرہ کا ہمارا روٹین کا ہی جملہ ہے نا، بہت کنٹرول کرنا چاہیے، پیٹ میں درد ہو گیا کچھ بھی ہو گیا فوراً پہلے جملہ یہ کرتے ہیں کیا کھا لیا تھا، ہاں، تو ہمیں واقعی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ دیکھیں نا وہ ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ جو چیز تھی وہ ہمارے لیے ذریعہ بنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کس کے حکم سے، کس کی منشا سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی منشا سے۔ تو کیوں پڑھا ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ، یہ جو فکرہ تھا نا اس وقت شاید اتنا محسوس نہیں ہو رہا تھا، پوری زندگی میں اس فکرے کو اگر دیکھیں نا، پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں مثبت سوچ اور مثبت رویہ رکھنا، یہ زندگی کا آپ کا بہت بڑا سہارا، میں کہتا ہوں آپ کو یہ بہت بڑا سہارا ہو سکتا ہے یہ چیز آپ کے لیے۔ کون سی؟ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ، اللہ کے فیصلوں کے بارے میں مثبت سوچ، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو بس ہمیں ہر چیز میں کیا کرنا چاہیے، میرے اللہ کی طرف سے بس میں اسی پہ راضی ہوں، بس یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی چاہت سے ہے، تو میں اس پہ کیا ہوں، راضی ہوں۔ پریشانیوں میں بھی انسان رہتا ہے، بیماریوں میں بھی انسان رہتا ہے، یہ سب کس کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ۔ لیکن کسی بھی چیز کے اوپر ہم نے یقین نہیں رکھنا، بس یہ بات یاد رکھیں۔ دوائی لے رہے ہیں، دنیا کا جو کام کر رہے ہیں، یقین کس پہ رکھنا ہے، اللہ کے ذات۔ سر اتنے کام اس چیز سے نکل جاتے ہیں، آپ کا یقین کامل ہو جاتا ہے نا اپنی ہر چیز پہ، بالکل ایسے ہی آپ چاہے اچھا ہو یا برا ہو، غلط ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، یا جو بھی چیزیں آپ کے دن بھر کے کاموں میں ہو رہی ہیں اس میں اگر آپ اللہ کے اوپر توکل پورا کر لیتے نا، تو آپ کے دل میں ڈاما ڈول بھی نہیں ہوتا کہ اگر غلط ہوا ہے تو اللہ کی مشیت سے ہوا ہے، نہیں اچھا ہوا تب بھی اللہ کی اس سے ہوا، اور اس میں آپ راضی رہ جاتے ہیں، پھر آپ کے دل میں سکون خود بخود ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات میں بار بار دہرانے کے کلاس ہر تقریباً سبق میں کہتا ہوں کہ اپنا تعلق اپنے رب سے بنائیں۔ اور میں نے ایک دن آپ سے شاید یہ سوال پوچھا تھا، یہ نہیں پوچھا تو آج دوبارہ پوچھ لیتا ہوں، تقریباً سیشنز ابھی میں کہیں لینے جاتا ہوں نا کچھ دیر کے، تو میں پہلا سوال پوچھتا ہوں لوگوں سے، کیا آپ سے تو میں نے شاید پوچھا کہ آپ نے اپنے بچوں کو اپنے رب کا تعارف کروایا ہے یا نہیں کروایا ہے؟ بچوں کو بعد میں کروائیں گے، کیا مجھے خود میرے رب سے تعارف ہے یا نہیں؟ ہمارا لگاؤ ہماری ماں سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے بچوں کو جس طریقے سے ہم نے والدین سے امید کے ساتھ مانگنا سکھایا ہے، کیا ہم نے اسی طرح سے اپنے بچوں کو یوں ہی نہیں بلکہ اس سے اور زیادہ کس کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ سے بھی مانگنا سکھایا؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کروا ہی نہیں سکے آج تک، اور بدقسمتی کے ساتھ وہ مجھے بات یاد آ رہی ہے،
میں ایک جگہ ویسے کلاس پڑھا رہا تھا، تو جب میں نے یوں اس طریقے سے بات کی تو وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ سعود بھائی آپ تو بچوں کی بات کر رہے ہیں، میں جب ان آیات کے سامنے خود کھڑا ہوں تو میں بالکل کانپ رہا ہوں کہ میری اپنی کیا حالت ہے، یہ چیز میں خود اپنی زندگی میں آج تک نہیں سمجھ سکا۔ تو اس لیے یہ جو بات بار بار ہم دہراتے ہیں، اور یہ سب کچھ تب تک نہیں آ سکتا جو ہر سبق میں بات کرتا ہوں میں، جب تک قرآن سے دوری، جب تک قرآن کی سمجھ نہیں ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بس کیا کرنا ہے، ہم نے قرآن کا ماحول لانا ہے اپنے ذات تک کے لیے بھی، اور ہر ایک شخص قرآن سیکھے۔ ارادہ یہ بنایا آپ نے کہ میں نے مکمل قرآن انشاءاللہ کیا کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ سر آپ سکھائیں گے انشاءاللہ، ہم سیکھیں گے، جی آپ سکھائیں گے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے انشاءاللہ، تو اس لیے تو آپ کے سامنے موجود ہوں، تو ضرور سیکھنا ہے انشاءاللہ ہر ایک نے۔ اور اس کے ذریعے میں نے معرفت الہی جو لوگ اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی اللہ کا یہ اللہ کی پہچان ہے۔ پہچان۔ ہم مسلمانوں کو آج اپنے اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ اور ایک بہت پیاری بات کسی شخص نے کہی تھی اور وہ مجھے بہت پسند آئی ہے، اور شاید میں نے اس کے اوپر بہت حد تک جب میں نے کیا تو خود محسوس ہوا ہے، آپ اللہ کی ذات پر اس درجے کا یقین کریں نا کہ لوگ آپ کو مجنون سمجھیں۔ اللہ کی ذات پر آپ کا یقین اس درجے کا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس کا جو اگلا حصہ تھا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ۔ جب یہ حدیث نبی علیہ السلام نے کہہ دی تو مجھے کوئی اور چیز کیوں چاہیے دلیل کے لیے، کہ اس بات کو بھی تو جان لے، اگر ساری امت اس بات میں جمع ہو جائے کہ تجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے، لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، وہ ایک ذرہ بھی کسی چیز کا تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ تو جب کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، نفع بھی نہیں پہنچا سکتا، تو پھر ہمیں امید کسی اور سے کیوں، اپنے اللہ سے کیوں نہیں ہونی چاہیے ہماری؟ بس یہ اللہ سے تعلق کی دوری ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ اور ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کے ساتھ تعلق، آپ نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو بھی آپ سمجھے بغیر کرتے ہیں نا، وہ جان نہیں رہتی اس میں، وہ روح، بلکہ وہ روح نہیں رہتی اس کے اندر۔ آپ کا جسم ہے نا ہمارا، تو اگر اس سے روح نکل جائے تو کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ کام تو چھوڑے، ہم اس کو زمین پہ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے 2 دن کے لیے، یعنی جسم کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق میں اگر روح آ جائے گی، حقیقی جو روح ہے، تو وہ تعلق جو ہوگا وہ کسی اور انداز سے ہوگا۔ اور آپ اکثر دیکھتے ہیں جو قرآن والے بالخصوص جو ہوتے ہیں، ان کی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کا، اب یہ آپ نے ساری مثالیں جو چیزیں بہت ساری پڑھاتے تھے نا، تو آپ اس کی ہم نے عملی مشاہدہ دیکھ لیا ہے۔ یہ آپ کے پڑوس میں کہہ سکتا ہوں، یا مسلمان ملک فلسطین کے اندر، تو جو بچے ان کے شہید ہو رہے ہیں، تو کیسے ایک مطلب شخص مسکرا رہا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ کامیاب ہو گئے یا اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ لیکن ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، کیوں؟ ایمان جو ہے وہ قرآن کے بغیر، بس وہی بات ہوگی، ایمان کا وہ درجہ بھی قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس قرآن کو ابھی بات کہتے ہیں کہ اللہ میری دل کی بہار بنا دے، میری قبر کی روشنی بنا دے، وہ بہار، وہ روشنی، وہ سب کچھ سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی ہے سب کچھ قرآن سمجھے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو بار بار ہم بات کرتے ہیں، اور کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا مشن اور ویژن بھی یہی ہے کہ آپ نے اس قرآن کے پیغام کو حقیقی طور پر، میں یہ بات بھی کہوں گا کہ آپ لوگ جب آگے پڑھائیں گے، ظاہر ہے اگر میں چاہتا بس ان آیات کا ترجمہ مفہوم جو لکھا تھا وہی پڑھا کے چلا جاتا، میرا مقصد بھی یا میرا ٹارگٹ بھی وہی تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اور وہ بات بھی میں نے آپ سے کہی تھی کہ اگر آپ الف لام میم سے لے کر والناس پورا ترجمہ پڑھا دیں، تفسیر پڑھا دیں، اور اگر آپ نے بندے کی سوچ تبدیل نہیں کی تو کچھ بھی سے نہیں نکلے۔ لیکن صرف سورہ فاتحہ پڑھا دی آپ نے اور اگلے کی سوچ تبدیل کر دی، تو وہ پورے قرآن کو خود بہت سمجھنے کی کیا کرے گا، کوشش کرے گا۔ سر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ یاد رکھیے، صلاحیت ہر ایک میں اللہ نے یہ رکھی ہوئی ہے۔ بات صرف کہاں چلا جاتی ہے، 2 جگہوں پہ، 2 پہلو پہ فرق رہ گیا۔ ایک تو جو سامنے والے ہوتے ہیں، جیسے جو پڑھانے والے ہوتے ہیں، اس طریقے سے اس لیول سے وہ بات کر نہیں پاتا ہے کہ جو سامنے والے کے سمجھنے کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر چیزیں کہاں سے اوپر سے گزرتی ہیں۔ اور دوسری بات، جس شخص کے اندر جو صلاحیت ہے، اس کی صلاحیت، وہ جو خاص صلاحیت ہے نا، اس کو بھی اپنی صلاحیت کو ظاہر کرنے کا کبھی موقع نہیں ملتا۔ کہیں تو والدین کی وجہ سے کہ نہیں آپ نے یہ نہیں یہی کرنا ہے، آپ نے یہی بننا ہے، اس کا جو حقیقی شوق اور طلب ہوتی ہے وہ وہیں پہ کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جائے۔ اور اس کے اندر کی جو ایک خاص، ہر انسان کے اندر، کسی بھی شخص کے اندر اللہ نے صلاحیتیں کم نہیں رکھی ہیں۔
جیسے میرے اندر جو صلاحیت ہے کہ جو جس صلاحیت میں بیسٹ تھا وہی اللہ نے مجھے سب سے زیادہ عطا کی ہوئی ہے. ہر شخص کا ایسے ہی ہے, اور ہم اسی صلاحیت کو پہچان نہیں پاتے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس انسان کے اندر کی صلاحیت دکھ کر کے سامنے نہیں آتی. تو اس کے لیے بھی ضروری یہی ہے کہ ہم انسانوں کو جاننے والے, پہچاننے والے بن جائیں اور یوں پڑھائیں کہ ہر چیز سامنے والے کو کیا ہو سکے یکساں. یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ یکساں سب کو سمجھ میں آئے. تو اس طریقے سے جب تک نہیں پڑھائیں گے تو اس کا کچھ بھی نتیجہ شاید اس درجے کا نہیں نکلے گا. تو جی سر آپ نے ابھی پڑھانے کی بات کی, تو ایک سوال یہ تھا کہ آپ جب ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ ہم سے ہر چیز کے بارے میں نا گرامیٹیکل پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں بھی پڑھانے میں اسی طرح سے گرامیٹیکل نہیں کرنا. یہ میں کیوں کرتا ہوں, میں 101 سوال درمیان میں پوچھتا ہوں. کیوں پوچھتا ہوں؟ اس لیے یہ وہ سارے سوالات ہیں کہ جو اکثر مجھ سے کلاس میں پوچھے جاتے ہیں. تو میں آپ کو ایڈوانس خود بتا رہا ہوں کہ یہ آپ سے ایسا سوال کیا جا سکتا ہے تو تاکہ آپ کو جواب آتا ہو. یہ ضروری نہیں ہے آپ اسے کہ ایک ایک لفظ اس طریقے سے کروائیں. نہیں, یہ آپ نہیں کر سکتے. ایک وقت دیکھیے وہاں تک پہنچنے میں بھی آپ کو ایک وقت لگتا ہے, اور جو آپ پڑھاتے جائیں گے دراصل آپ پڑھانے سے دوسرے کو نہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں, خود سیکھ رہے ہوتے ہیں, خود اپنے آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. دراصل نہیں, یہ جب اس طرح سے آپ کرا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں تو اپنے لیے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم تو کیسے کریں گے. اس کا مطلب ہے آپ کے لیے میں ایک آسان بات کہہ کے آگے چلتا ہوں. ناہید اپنے ابھی وہ بات کہی تھی کہ اس کورس کے اندر جو ڈاکٹر صاحب نے اسباق لکھے ہوئے نا, وہ ہر ایک پوائنٹ اس قدر وسیع پوائنٹ ہے کہ آپ اس پہ جتنا سوچ بھی نہیں سکتے. شاید آپ دور نہ جائیں, آپ بس لفظی ترجمہ پڑھائیں. ہاں اس کو تھوڑا زیادہ بات, جیسے آپ پیچھے گزرا ہے کہ ثم اتخذتم العجل ثم اتخذ 3-4 دفعہ کہلوائیں لوگوں سے, پھر اسباق جو لکھے ہوئے نا انہیں کو پڑھ کے گزرے نہیں, ان میں سے پوائنٹس کچھ بھی نکال کے یا پھر اس کو میں کہتا ہوں اس کو سمجھائیں, بس وہی کافی ہے. اگر آپ دیکھ کے پڑھتے رہیں گے تو وہ مؤثر نہیں. اچھا سر, ایک چیپٹر آپ جو ہے نا ابھی جب ہم پڑھ لیں نا تو آپ ویسے پڑھ کے بتائیے, کروائیے گا ہم سے, کہ آپ کیسے پڑھائیں. میں کرواتا ہوں, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ وہ بھی کرواتا ہوں. ٹھیک ہے, اتنا آپ ڈیپ میں مت لے کے جائیے گا, وہ میں آپ بالکل بے فکر رہیے. میں ایک عام ٹیچر کو دیتے ہوئے آپ کو سب پہ پڑھا کے چلا جاؤں گا کہ آپ نے کیسے پڑھانا ہے بس. ٹھیک ہے کیا, چلیے. اور وہ آخر میں مجھے یاد دلائیے گا کیونکہ ذرا ابھی تو آج کے بعد ہماری کلاس آ کے نیکسٹ ہوگی کب, آپ سب لوگ بھی یاد رکھیے گا, 4 تاریخ. ہاں 4 تاریخ ہوگی. تو ایک سبق میں اس طریقے سے پڑھا دوں گا کہ آپ نے کیسے پڑھانا ہے. آپ نے یہ بھی ہمیں کرا کے جانا ہے کہ ہم نے رمضان میں دورہ قرآن اس کے تھرو کیسے کرانا ہے. چلیے آپ نے اپنے پاس اگر کچھ تیاری کرنی ہے تو آپ کر لیں تاکہ پھر چلیے اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ترجمہ کیجیے گا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ, اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لَيْلَةً 40 راتوں کا, ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود, مِن بَعْدِهِ اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور حالانکہ تم ظلم کرنے والے ہو. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ. ثُمَّ کا معنی کیا ہو گیا؟ پھر. عَفَوْنَا, ہم نے معاف کیا. یہ عفا سے ہے, ٹھیک ہے, عفا عفو, ٹھیک ہے, عفونا ہم نے معاف کیا. یہ دعا کر لے پڑھنی چاہیے ہمیں اکثر, اللہم انک عفو تحب العفو, تو پھر کیا فرما, فاعف عنی یا فاعف عنی. ترجمہ کیا ہوگا ویسے, اللہم انک عفو, دیکھیں نا کیسا ہے انداز. صفت کے لحاظ سے, جو پیچھے ایک بات آپ کو ہم نے بتائی کہ ہر صفت کی مناسبت سے دعا کرنا سیکھیں. بے شک تو کیا ہے, عفو, اور خالی معاف کرنے والے ہیں, تحب العفو, معاف کرنے والے, پسند کرتا ہے معافی کو, سمجھے کرتا ہے نا, تو فاعف عنی, بس مجھے معاف کر دیں. سر یہاں پہ تو جو ہے وہ مخاطب کا آتا ہے, تو تحب. ہاں تحب, من بعد ذلك, اس کے بعد, یعنی اس گناہ کو, اس عظیم ظلم کو کرنے کے باوجود ہم نے کیا کرے, تمہیں معاف کر دیا. لعلکم تشکرون, تاکہ تم کیا بن جاؤ, تشکرون, شکر گزار بن جاؤ. شروع میں تا ہے نا, تشکرون, تم سب شکر گزار بن جاؤ. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھی, یہ ایک تو بات ہوگی نا کہ ان کو اللہ نے معاف کیا, اور وہ معافی کی صورت کیا تھی وہ ہم آگے پڑھیں گے, ابھی نہیں پڑھیں گے, وہ بھی بہت سخت اس کی صورت تھی معافی کی. البتہ ہمارے لیے کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں مسلسل نعمتوں سے نوازے جا رہا ہے, نعمتوں پہ نعمتیں دیے جا رہے ہیں, ہماری خواہشات کو پوری کیا جا رہا ہے, تو پھر ہمیں بھی فوری طور پر اللہ سے کیا کرنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتیں دیے جا رہا ہے, اور ان نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے کہیں ہمارے اوپر کسی ایک وقت تک کھانا بند نہیں کیا, کہیں ہم سے ایک سانس کو, اس ہوا کو, آکسیجن کو ہم سے روک نہیں لیا ہے.
اس کے باوجود وہ اپنے انعامات ویسے ہی کیے جا رہا ہے، پھر ہمیں اس کی کیا کرنی چاہیے؟ اطاعت میں لگ جانا چاہیے. ترجمہ کیجیے. ثم عفونا عنکم پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں من بعد ذلک اس کے بعد لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکرگزار بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَإِذْ اور جب آتَيْنَا ہم نے دی موسل کتابہ، کیا پڑھیں گے تو ظاہر موسیٰ ہوتا ہے، جو آگے لام ساکن ہے تو اس لیے وہ کھڑی زبر الف میں بدل جائے گی. تو موسیٰ کو الکتابہ کتاب والفرقان اور فرقان یعنی فرق کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان کیا کرنے والی؟ فرق کرنے والی وہی کتاب ہے. لعلکم تہتدون تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ ہدایت پالو یا ہدایت یافتہ ہو جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا کتاب کو دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ بس اس کی تلاوت کی جائے، اس سے برکت حاصل کی جائے. ہم نے شاید آج قرآن کریم کو اسی مقصد کے لیے ہم نے بڑوں سے یہی سنا نا، ترجمہ مت پڑھیں، غلط نکل جائیں گے، آپ غلط سائڈ پہ نکل جائیں گے، آپ کو ضرورت نہیں پڑھنے کی، آپ کو اتنی علم کا پتہ ہونا چاہیے، آپ تفسیر بھی نہیں پڑھ سکتے. تو صرف آپ نے کہا بڑوں سے نہیں، بلکہ میں نے معذرت سے علماء سے علماء بھی یہی کہتے ہیں، میں نے ایسے سنا ہے علماء کرام سے بھی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھیں، عام آدمی قرآن کا ترجمہ پڑھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. یہی بات ہو رہی ہے، یہی چیز آ رہی ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور اس کو پڑھ کر کوئی شخص گمراہ کیسے ہوگا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں. اور سر دیکھیں وہی والی بات ہے، جب ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں اور اس کی ثواب کی نیت کی بات کرتے ہیں، تو جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے، جب اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے رہنمائی کرے گا نا. نہیں، ہماری رہنمائی پھر اللہ ہی کرے گا، کیونکہ ہماری نیت اس کو سمجھنے کی. اس کے ساتھ یہ بات کہ جو شخص اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے اور وہ شخص گمراہ ہوگا کیسے ہوگا؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے. بس ایسے لوگوں کو بھی اللہ ہدایت دے. اور میں یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا، یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میرے ساتھ اس پہ موضوع پہ بحث ہوئی ہے، کئی دفعہ. بات تو میں نے کری تھی نا، جب ہم بات کی تھی معذرت کے ساتھ کہ علماء کرام نہیں چاہتے نا کہ عام آدمی جو ہے اس کو بس تو وہ ایسے ہوا کہ جب میں کلاس پڑھانے گیا نا تو انہوں نے کہا کہ اب انہیں تو پتا ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ کس جماعت سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ایسے نے قرآن کو مذاق کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کیا ہو گیا، ایسے قرآن سیکھا جاتا ہے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں؟ تو وہ تو بہت مشکل ہے. کافی دیر بات کرتے رہے. تو پھر میں نے جب قرآن کی آیت پڑھی تو میں نے کہا یا تو اس میں استغفر اللہ سچ کہہ رہے یا آپ سچ کہہ رہے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ میں نے کہا یا تو اللہ سچ کہہ رہے ہیں یا آپ سچ کہہ رہے ہیں. نہیں میں تو ایسے نہیں کہہ رہا. تو میں نے کہا کیسے ایسے نہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ عام لوگ ہیں، یہ نہیں سیکھ سکتے، مدرسے میں جانا پڑے گا، 8 سال لگانے پڑیں گے، 4 سال لگانے پڑیں گے، 2 سال لگانے پڑیں گے. اور اللہ کہہ رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. تو پھر میں کس کی بات کروں؟ تو واقعتاً اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. کہیں کسی جگہ پر تو انا ہے، کسی جگہ پر دکانداری ہے، اور کسی جگہ پر میں کہوں گا جہالت ہے. یہ ان وجوہات کی بنا پر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ عام آدمی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، اور اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب نے جو کورس ڈیزائن کیا ہے وہ یہ بات بار بار کہتے ہیں، میں آج پھر کہہ رہا ہوں، یہ کورس ایک عام آدمی کے لیے، علماء کرام کے لیے اس درجے کا نہیں. یہ یاد رکھیے، ایک عام آدمی کو دیکھتے ہوئے اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ جو کورس آپ لوگ کر رہے ہیں، علماء سے ہمارا بحث، جن کا اس علم میں مہارت ہے وہ تو اور بات ہے، ٹھیک ہے، جو حقیقی طور پر اس پہ کام کرنے والے. لیکن ہم ایک عام آدمی کو دیکھ کے اس کو کریں گے کہ ایک عام آدمی اس سے کیسے اپنی زندگی میں ہدایت اور رہنمائی لے سکے. وہی والی بات ہے نا، آپ بچے کو اسکول میں بٹھاتے ہیں تو پہلے آپ اس کو نرسری KG میں بٹھاتے ہیں نا، پہلے تو آپ اس کو بیسک پڑھاتے ہیں نا، آپ ڈائریکٹ سے تھوڑی اوپر لے جاتے ہیں. نہیں جا تو سکتے. آپ کو یہ چیز آتی ہے کہ سمجھ میں تو خود ہی اس کے اندر ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، خود ہی وہ چاہے گا کہ میں آگے بڑھوں. بالکل ایسے ہی ہے. تو پہلی بات کہ یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں، بلکہ اس کے مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے ہدایت، اور یہ دیکھ لیجیے لعلکم تہتدون، تاکہ تم اس سے رہنمائی پاؤ، ہدایت حاصل کر سکو. اسی لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. پھر وہی بات آ گئی آخر میں کہ اس کی تعلیمات کے مطابق میری اور آپ کی زندگی کیسے گزرے گی اگر یہ سمجھ میں نہیں ہے تو. سر اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد یا تو آپ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. وہ اس حساب سے اگر آپ سمجھ رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کر پا رہے، ماحول نہیں ہے یا آپ کو کرنے نہیں دیا جا رہا، تو پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ بھئی میں کس طرح کروں اس چیز کو.
جب آپ کو ماحول مل جاتا ہے اور آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو اجازت مطلب آپ تھوڑا سا ان سے فائٹ کرتے ہیں لڑتے ہیں پھر جب آپ کی جگہ بن جاتی ہے تو آپ کو کرنا آسان ہوتا ہے تو آپ سکون سے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں عمل کر رہا ہوں لیکن شروع میں تو آپ کو جہاد کرنا ہی پڑتا ہے. دیکھیے سب سے بڑا جہاد سب سے اور بڑا تو جہاد یہی ہے میرے نہیں اس سے بھی پہلے آپ کا تو معاشرے میں کہوں گا بعد میں گھر بعد میں آپ کے فیملی ممبرز بعد میں سب سے بڑا جہاد اگر کسی کے ساتھ ہے وہ صرف اپنا نفس. سب سے بڑا جہاد نفس کے جس نے اس کو فتح کر لیا اس پہ کامیاب ہو گیا اسے کوئی اور الحمدللہ. اب اس وقت سر میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں. الحمدللہ دنیا کچھ بھی کہتی ہے مجھے نہیں فرق پڑتا لیکن ہاں 6 سال میں ڈپریشن میں گئی ہوں اس کے ساتھ. جب میں نے شروع میں پڑھا 6 سال مجھے انزائٹی کی پرابلم ہوئی. کیا تھا کہ میں عمل نہیں کر سکتی. میں نے پڑھ لیا میں کروں تو کیا کروں میں کیسے کروں. ان کے خاندان سے الگ رہ کے کرنا بہت مشکل ہے. دیکھیں مشکلات ہیں لیکن کتنا بڑا ہوگا وہی بات جو کل والی تھی نا کہ جس کے لیے جتنی بڑی مشکلات ہوتی ہے. چلیے اگر آپ نے میں اب آپ کی ہی بات کروں کل ہی کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہ اگر آپ نے یہ 6 سال مشکلات میں گزارے ہیں تو اب کیا ہے اس کے بعد الحمدللہ سر میں کہتی ہوں اللہ نے اور اس سے بڑھ کے رہیں یا نہیں ہے. ان مع العسر یسرا یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں جاتے. اس میں بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. مشکلات کے بعد کیا ہے بابا جی میں نے حرم میں رو کے دعائیں مانگی کہ اللہ کوئی ایسا راستہ بنا دے کہ میری اولاد بھی اس چیز میں شامل ہو جائے. الحمدللہ کل میرے میاں بھی اعتراف کر رہے تھے کہ شکر الحمدللہ کہ ہمارے بچے بھی ساتھ آ رہے ہیں تو مطلب کچھ تو سیکھیں گے نا کچھ تو کام میں پڑے گا. اس چیز کی نا خوشی ہی ایک الگ ہے سر. الحمدللہ مطلب پوری فیملی ایک پلیٹ فارم پہ ایک جگہ پہ جو ہے نا سر میں بتا نہیں سکتی اپنی خوشی میں شیئر کر نہیں پا رہی. اتنا ڈر اور خوف آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بس استقامت دے اور ان کو قائم رکھے ان کو جڑا رکھے. سر میں ایک بات کہوں گی شمائلہ جی اپنے بچوں کی بات کر رہی ہے. اگر میں یہاں بیٹھی ہوں نا تو اس کا سارا کریڈٹ ایک سمن کو جو میری محسن ہے اور ایک شمائلہ باجی کو. میرے شوہر کی اتنی بات ہے کہ آپ اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتے. تو سر یہ ہمارے گھر کے نزدیک ہے. یعنی اللہ نے میں یہ کہتی ہوں جب سمجھ مجھے ہوتا ہے کہ سر اسلام آباد سے آئے پڑھانے کے لیے تعلیم تو مانگو وہ ایک پڑھانے والا اسلام آباد سے آئے اور تم محلے علاقے سے نکل کے نہیں جا رہے. میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارے ساتھ لانا لے جانا کر دوں گی اور شمائلہ باجی کا گھر. تو سر یہ تو اپنی اولاد اور اپنی فیملی کی بات کرے لیکن باہر والے لوگوں کے لیے دیکھیے جو شخص ان کے ساتھ لوگوں کو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ نا کہ خیر الناس من ينفع الناس. کتنا نفع دے رہی ہے دونوں. آپ میں سے کتنے لوگوں کی جن کی زندگیاں بہتر ہوئی ہوں گی جن کی نمازیں بہتر ہوئی ہوں گی. آپ ہر ایک سوچئے نا تو اس کا اجر کتنا آپ کے اعمال نامے میں جا رہا ہے. اور باقی بھی سبھی کیا ہے کل جیسے آپ کے جو بڑے بیٹے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی بات کر رہے تھے اب نماز میں وقت لگنے لگا. وہی کہہ رہا تھا سر کہ خرگوش کی چال پڑھتا تھا اب کچھوے کی چال پڑھ رہا ہوں. یہ وہ کل کہہ رہے تھے کہ اب وقت لگ رہا ہے نماز کے اندر. واقعات ہے کیونکہ ظاہر آپ دیکھیے اصل چیز ہے نا اب یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. یہ بھی ایک سوال بتا نا آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. کیا ترجمے سے پہلے واقف نہیں تھے. وہ جو بات میں کلاس میں حقیقت اکثر کہتا ہوں نا جب کوئی بھی شخص جب اس طریقے سے کرے گا وہ میں نہیں کہتا کہ یہاں سے مجھ سے پڑھ کے کرے گا. نہیں جو بھی شخص ان عبادات کو ان کی حقیقی روح سے کرے گا نا تو اسے وہ روحانیت ملے گی. سر وہ روحانیت پیدا کرنے والے استاد بھی تو ہوں. الحمدللہ اللہ نے آپ کو ملا دیا. اللہ سب کو توفیق دے. اس پہ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے. تو بات پھر آ جائیں گے کہ بھائی جب تک آپ اس کی تعلیمات کو سمجھتے نہیں ہیں تو پھر اس کی روشنی میں زندگی کیسے گزاریں گے. تو بس یہاں سے کلاس ختم کر کے رک نہیں جانا ہے. اس کے بعد بھی آپ لوگوں نے انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلنا ہے. یعنی 21 دسمبر کے بعد بھی آپ نے اس کو اسی طریقے سے سیکھتے رہنا انشاءاللہ. دوسری بات ہے اسی قرآن کے حوالے سے یا اسی کتاب کے حوالے سے اللہ نے فرقان کہا تھا اسی کو. اور یہ کیا ہے ایک تو نا آپ اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں گے. دوسری بات یہ کہ اللہ کی کتابیں ہمیں ایک ایسی کسوٹی ایسا معیار بتاتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم صحیح اور غلط کے درمیان پہچان کر سکیں. پھر میں وہی سوال پوچھوں گا کہ جب اس کا علم ہی نہیں ہے تو صحیح کے درمیان اور غلط کے درمیان فرق کیسے کر سکیں. یا صرف دیکھ کر بہت اچھا سریلی انداز سے پڑھنا تو آتا ہے لیکن اس سے حق اور باطل کے درمیان فرق کیسے کر سکیں گے. پھر وہ معاملات ہمارے کیسے درست ہو جائیں گے. پھر ہماری عبادات کیسے درست ہو جائے گی. اسی لیے اللہ کی کتاب کی ہر سطر کو جاننا سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کے اندر کوئی بھی بات ایسی نہیں کہی کہ جو بے معنی یا بے مقصد استغفر. کوئی ہے ایسی بات استغفر اللہ. تو ہر بات ہر آیت نہایت ہی ضروری ہے.
تو پھر میرے اور آپ کے لیے وہ سبھی چیز کیا ہے جاننا ضروری ہے، کیونکہ نہ جانے کب ہمیں کس چیز میں علم اور ہدایت کی ضرورت پڑ جائے، ہمیں کو پتہ نہیں ہوتا. اور شاید کبھی کبھار اس کلاس میں شاید ہوا ہو آپ کے اوپر کوئی کسی معاملے کے حوالے سے، کسی بات کے حوالے سے، تو اسی دن آپ کو اسی دن شاید سبق سے یا میری بات سے کہیں سے رہنمائی ملی. بہت دفعہ ہوا ہے. یہ ہے اللہ کی کتاب جو ہدایت کی کتاب ہے. اور اس کے لیے ایک بات اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو زندہ کتاب ہے نا، لائف، یہ زندہ کیا مراد ہے اس سے؟ یہ وہی ہے کہ تا قیامت آنے والے ایک ایک شخص کی ضرورت اس کتاب سے پوری ہوتی ہے. سر سب سے بڑی بات ہے کہ ان آیات جو بھی آپ کی والی بات کو کنٹینیو کروں کہ بھائی ان سے جو بھی ہمیں یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ہمیں پڑھا ہے اس سے ہمارے سولوشن نکلیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن سے آپ کو سولوشن نہ نکلے؟ اور قرآن سے کیوں ہم یہاں تک نہ رکیں، جائیں اس کے پیچھے کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس کے ذریعے، تو کس کے ذریعے سے ہماری تعلق مضبوط بس. اس لیے اس کتاب وغیرہ تو رات تو نہیں، ہم قرآن کی بات کریں گے تو اس کتاب کو پہلی بات ہے ہدایت کی کتاب سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے، اس کے پیغام کو سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے، اور جتنا پڑھیں کوشش کریں اس کو سمجھ سکیں. وہ بات تو میں نے بہت پہلے کہی تھی، اب پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں. روزانہ 2 آیات کا میں نے آپ سے کہا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ اگر زیادہ نہیں صرف 2 آیات روزانہ پڑھتے ہیں نا، آپ میں سے ہر ایک جس کی جتنی زندگی گزر گئی، کسی کی 20 ہے، 30 ہے، 35 ہے، 40 ہے، جس کی جتنی گزر گئی ہے نا، آپ اگر روزانہ سے 2 آیات سیکھتے ہیں، 1 سال کے بعد کتنی ہوں گی آپ کی؟ سر اگر 3 آیات سیکھتے ہیں تو 6 سال میں پورا ہو جاتا ہے. لیجیے، آپ اگر روزانہ سے 3 ہی آیات سیکھیں تو 6 سال میں آپ کو مکمل قرآن. تو آپ پھر اپنی پچھلی 30 سالہ زندگی کو ایک طرف رکھیں گے نا، آپ کو 6 سال نہیں بلکہ 1 سال آپ کو شاید بھاری نظر آئے گا، لیکن کرنا پڑتا ہے. جو بات میں نے کہی نا، سب سے پہلا جہاد کس کے خلاف؟ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر یہ کام کرنا پڑے گا، چھوڑیں گے نہیں. اور اس کے لیے یہ بات میں ضرور کہتا ہوں کہ جس طریقے سے کھانا ہماری زندگی کا حصہ ہے، دن میں 5-6 مرتبہ پانی پینا ہر صورت ہمارا روزانہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یوں قرآن کے 10 منٹ بھی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. وہ اب جہاں کہیں بھی ہوں، ہر صورت ٹائم نکالے، صرف 10 منٹ. باقی جو اسے زیادہ کر سکیں بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم کیا کریں، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اس کے لیے آپ 10 منٹ وقت کر لیں. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی سارے نہیں بول رہے. چلیے، اللہ رب العالمین ہمیں اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ترجمہ کیجیے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب وَالْفُرْقَانَ، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پالو. اللہ ہم سب کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. ہم نکات کیا، اللہ تعالیٰ نے عبادت کی غرض سے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلایا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور ان کے اتنے بڑے گناہ کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں کیا کیا؟ معاف کیا. ثم عفونا عنکم، ہم نے تمہیں اس کے باوجود معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا کی تاکہ وہ اس پر کیا رہیں؟ ہدایت پر رہیں. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے ہر قسم کے شرک سے دور رہنے میں میری مدد فرما، اور مجھے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا. پر وہی بات آ جائے گی، قرآن و حدیث کی سمجھ کتنی ہے، اس پر عمل کیسے کریں گے؟ قرآن و حدیث کو سمجھ کر احتساب پر انہی دونوں دعاؤں کی روشنی میں اپنا احتساب کریں. کہیں میں کسی چھوٹے موٹے شرک میں بھی تو مبتلا نہیں ہوتا. اللہ سب کو محفوظ رکھے. اور اللہ احتساب یہ بھی کریں کہ کیا میں قرآن اور حدیث کو کتنا میں سمجھ سکتا ہوں یا سمجھ رہی ہوں. آپ اس پہ بھی سوچیں، عمل کی بات ہے. انشاءاللہ پلان کیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے بانی، قواعد اور تفسیر کا، اس کے ساتھ سیرت رسول طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور حدیثوں کا، سنت کا اور سیرت کا، اور جو قرآن پر عمل کا بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے میں اس کا کیا کرتا رہوں گا، کوشش کریں ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی مطالعہ کریں. اور وہی بات اصل آخری بات آ رہی ہے کہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھیں، اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے. ہمارے ذمہ پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ صرف اور صرف پہنچانا ہے، کہ ہم دوسروں کے اس پیغام کو پہنچائیں. اور دیکھیں واقعتاً یہ امت اس وقت بالکل ہلاکتوں اور تباہیوں کی طرف جا رہی ہے. ہمارا جو تقریباً ملک کا مستقبل اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ہے، وہاں پر بچوں کی کیا حالت ہے یہ آپ لوگوں سے زیادہ اچھا جانتے ہیں. وہاں پر ہمارے بچوں کو یعنی کس طرف لے جایا جا رہا ہے یہ بھی آپ لوگ اچھا جانتے ہیں. تو اب اس کے لیے بھی ہم سب نے کیا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم اس ملک کا،
اس امت کا مستقبل سنوار سکیں اور اس میں اپنا جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اسماء اور افعال دیکھیں گے مختصراً. تو لیلہ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ لیالی. سارے بولیے. لیالی. اور الکتاب کی جمع کتب. اور افعال دیکھتے ہیں تو پہلا ہے 3 حروف والے سے. چابی پڑھیے سارے. ظالم مظلوم ظلم. شکر یشکر اشکر شاکر مشکور شکر. خیر کمزور افعال دیکھ لیں. عفا یعفو عفو عافن معفور عفو. عفو. مزید فیہ میں ہے جی. مواعدہ جی. اتخذ سے اتخذ یتخذ اتخذ متخذ متخذ اتخاذ. آتا آتا یؤتی آتی مؤتن مؤتن ایتا. ٹھیک ہے. اور تہتدون اہتدی یہتدی اہتدی مہتدن مہتدن اہتدا. ایک منٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. تو آج کے سبق میں ہم نے 2 کے لیے سیکھنا. اور پریشان نہیں ہونا ہے. میں عربی گرامر کی بات نہیں کروں گا, قرآن کی بات کروں گا. تثنیہ یعنی مؤنث کے الفاظ اور 2 کے الفاظ قرآن کریم میں بہت کم استعمال ہوتے ہیں. تقریباً 3 سے 5% ہے دونوں. تو بہت زیادہ استعمال ہے, تو اس لیے آپ لوگوں نے پریشانی ہونا ہے. اور تثنیہ جو ہے یہ مؤنث سے بھی زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے. اشارہ اس کا آپ نے یہ کرنا ہے 2 سے. یہ مؤنث سے بھی زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے. یہ زیادہ آسان ہے. یہ بہت آسان ہے. بس اس کا ہم آسان طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ جو ہوگا نا انا اور نحنو میں کوئی نہیں ہوگا. تو گویا کہ ہم نے ہر جگہ پر صرف دو افعال سیکھنے ہیں. یہاں پر غائب کے لیے 2 ایک ہوگا اور ایک مخاطب کے لیے ہوگا. مؤنث کا بھی مذکر کا بھی وہی ہوگا. ٹھیک ہے. علیحدہ نہیں ہوگا. مؤنث کے لیے بھی وہی ہو جائے گا اور مذکر کے لیے. تو ہے کہ ہر ٹیبل میں ہم نے صرف 2 سیکھنے اور اس کا بہت آسان طریقہ ہے. میں یہی بتا دوں. الف کا اضافہ ہے جی. الف کا اضافہ. الف خالی نہیں کہیں بلکہ الف مدہ. دیکھیے یہاں پر ہوم تھا, یہ ہوم تھا یہاں پر, تو آپ نے اس میم پہ زبر گئے اس کے بعد الف لگا دیں. اور یہاں انتم تھا تو اس میم پہ زبر اس کے بعد الف لگا دیں. بس الف مدہ آخر میں اضافہ کرتے جائیں. بس نہیں سمجھ آیا؟ ترجمہ کر کے دیکھ رہے ہیں. اچھا ترجمہ کر رہے تھے. تو اس کو پڑھیں گے آپ لوگ. غائب کے لیے ہما رائٹ ہینڈ سے مذکر ہے. ہما اور انتا سے کیا ہو جائے گا؟ انتما. بس وہ 2 مر آپ 2 مر. انتم. اب ہم پورا ٹیبل کریں گے. ویسے آپ پڑھیے کیا ہوگا. پہلا لفظ کیا ہے؟ ہوا. سارے پڑھیے. ہما ہم مشکل ہے. ترجمہ کیجئے. ہما یعنی مرد اور انتما ضمائر منفصلہ میں ہو گیا ہے. اوکے. فاخرجہما پیچھے پڑھ چکے نا آپ لوگ. بس وہ نکالا. دونوں کو نکالا. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ہم ضمائر کے ساتھ. ضمائر مرد کی تو بات نہیں ہو رہی ہے. جی سر آپ نے کہا مرد ہے تو مرد کی تو بات نہیں ہو رہی. مذکر ہے نا, مرد کی بات نہیں ہو رہی. آپ نے بھی ایگزامپل دی نا, نکالا ان دونوں کو نا. ہاں تو
वो تو یہ تو میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہاں دونوں کے لیے صرف دونوں مؤنث ہوں مذکر مؤنث دونوں کوئی بھی دو ہاں سر اگر مؤنث کیا ہوتا ہے جو ہوتی تو وہی ہوتا اخرجتہ ہوں اگر ایک ہوتی تو نہیں دو عورتیں تو یہی ہوتی اخرجہ ہن وہ تو زیادہ کے لیے نا سر. لیکن اخرجہ میں تو واحد ہے نا اس ایک نے نکالا نکلوایا یہ اللہ نے نکلوایا تھا نا لیکن فعل اور ہے اور یہ آبجیکٹ اور ہے ٹھیک ہے نہیں سر ان کا مطلب ہے کہ اگر دو عورتیں ہوں تو کیا ہوگا وہ فعل میں آئیں گے تو دیکھ لیں گے نا اس کے لیے بھی مؤنث ہو یا مذکر ہو تثنیہ کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے بس پریشانی سے نکل جائے ٹھیک ہو گیا چلیے اب ہم چلیں گے جس میں پڑھا تھا ان دونوں کا یعنی آپ کا رب اس کا رب یعنی ضمائر متصلہ ٹھیک ہے تو یہ بھی وہی بات آپ نے پڑھا تھا ربہ ربہم تو ہم ہو جائیں گے ربہ سے ربہما اور ربک سے ربکما تو پڑھیے ربہما ربهما ربکما ربكما ربہما ربهما ربکما ربكما ترجمہ کیجیے ربہما ان دونوں کا رب ربکما آپ دونوں کا رب ربہما ان دونوں کا رب ربکما آپ دونوں کا رب اب اس کا ٹیبل پورا پڑھتے ہیں آپ ترجمہ کرتے ہیں ربہ چلیے آپ ٹیبل پورا پڑھیں میرے اشارے کے ساتھ جی ربه ربهما ربهم ربك ربهما ربكم ربي ربنا ربوہا ربہ جزاک اللہ خیر اگر ہاتھ پہ جائیں گے تو میں کہوں گا مؤنث کا بھی پورا کریں ربہا ہاں بلکہ ٹھیک ہے بہترین کیا آپ نے ذرا کیجیے ربوہن اور پھر ربو کی ہاں دیکھیں ربو کی ربکما ربکنا ربی ربی بس وہی کریں گے نہیں پھر آپ کو پھر کیسے پورا ایک دفعہ لکھ لیں گے نا تو پھر ہاں وہ پھر آپ کو پورا ٹیبل کو یاد رہے گا چلیں جی ضمائر میں ہو گیا ہے ضمائر منفصل میں ہما اور انتما اور ربہما ربکما اب ہم چلتے ہیں فعل کی طرف فعل میں بھی یہی دو ہی جگہ ہیں بس یہ یاد رکھ لیجیے گا زیادہ الفاظ نہیں ہیں اور جو فعل ماضی ہے اس میں بھی یہی کام ہے یہ تو دونوں نہیں ہوں گے نا فعل تو فعلنا تو نہیں ہے نا تو فعلا کے بعد فعلا ہو جائے گا اور فعلتا کے بعد فعلتما ہو جائے گا بس تو یہ جو میں آپ سے کہتا رہتا نا بار بار اس کو لمبا نہ کریں فعلا تو اس لیے کہ اگر فعلا کو فعلا پڑھیں گے تو یہ دو کے لیے جائے جی پڑھیے گا کیا ہوگا جائے گا اس کا فعلا فعلا جی پھر پڑھیے پھر پڑھیے اب اس کا ٹیبل پورا پڑھیے گا فعلت ٹھیک ہے یہاں سے بھی آگے لے چلو چلیے پڑھیے پہلے سنیں میرے اشارے سے آگے کسی نے نہیں پڑھتا اور میں آرام سے کروں گا تاکہ سب سو جائے پھر پڑھیے سر سامنے والا دوبارہ بنا نہیں اس کا فعلت فعلتا مؤنث کے یہاں تو ٹھیک ہے اس میں تا کے بعد الف الف کیا کہتے ہیں اس کو اچھا نہیں اس کو مؤنث چلیے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ پڑھیں پھر فعلت فعلتا فعلنا ٹھیک ہے فعلنا وہ تو پہلے پڑھ چکے جمع کے لیے فعلت فعلنا جمع مؤنث غائب کے لیے کیا پڑھا تھا ہم نے فعلت فعلنا اور بیچ میں آ جائے گا فعلتا ٹھیک ہے اور فعلتی فعلتنا ہاں اور اب ہم چلتے ہیں مضارع کے لیے تسنیہ کے سیغے کہیں نہ کہیں تو اٹکیں گے نا تھوڑا سا اس کا بہت اس سے زیادہ آسان ہے اس کا سب سے آسانی کیا ہے کہ اس میں ایک تو یہ جو ہم نے واؤ لگایا تھا نا اس ہم نے پڑھا تھا اونا نہیں اس میں تائیا وہ تو پہلے سے میں آتی ہے نا اس کی علامات کیا ہے اس میں صرف اتنا کرنا ہے آپ نے اگر میں بول سکوں سمجھ سکے آپ اونا کو آپ نے آنی سے بدل دینا ہے بس یفعلون کو یفعلانی تفعلون تفعلانی
बस ऊना को आनी से बदलना। और ये भी देखिए सिर्फ एक सीगा यहाँ पर है और एक सीगा यहाँ पर है। सर इसको पढ़ के देखते हैं। पढ़िए। यफ़अलू यफ़अलानी फिर दोबारा पढ़ें, मेरे हाथ से इशारे के साथ फिर पढ़िए। आप लोग राइट हैंड से इशारा करें ना, आप लोग इधर होगा इशारा, ये राइट हैंड। क्यों? सर मैं मुज़क्कर सर मुज़क्कर जी हाँ? ठीक है, पढ़िएगा। मुश्किल है सर, वो मोनस का मुश्किल होगा। सर ये तो सारे मोनस का मोनस मुश्किल है। इसका मतलब है हमने जो मोनस को लेट रखा है वो ठीक ठाक सोच समझ के रखा है। ठीक है, शुरू में होता तो लोग शुरू से भाग जाते। चलिए इधर फिर पढ़ इस टेबल को जी पढ़िए। चलिए जी, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं ज़मारे मुनफसिला, ज़मारे मुत्तसिला, फ़िल माज़ी, फ़िल मुदारे। एक दफ़ा सबको फिर दोहरा लेते हैं। हुमा अंतुमा रब्बुहुमा रब्बुकुमा फ़अला फ़अलतुमा यफ़अलानी तफ़अलानी। इसके बाद रह गया अमर और नहीं भी रह गया ना, वो भी तो दो को मना करना है, तो वो भी बहुत आसान है, वही जो पीछे पढ़ चुके हैं। ला तफ़अलू, बस उसके बाद ये जहाँ पर भी वाव अलिफ था ना, वो उसका अपने अलिफ फतह से बदलना है। ला तफ़अला, इफ़अला, इफ़अला ला तफ़अला, इफ़अला ला तफ़अला। शुरू से पढ़ेंगे। इफ़अल इफ़अला इफ़अलू ला तफ़अल ला तफ़अला ला तफ़अलू। चलिए जी, इसके भी दो पढ़ लेते हैं फिर। इफ़अला और ला तफ़अला, इफ़अला ला तफ़अला। जी, इसमें फ़ाइल और मफ़ूल के जो दो सिरे होते हैं वो भी बिल्कुल वही तरीक़ाकार है जो आपने पीछे किसमें पढ़ लिया है। देखिए ना, हम फ़ाइल की जमा फ़ाइलून बनाते थे ना, और फ़ाइल मफ़ऊल की जमा मफ़ऊलून। तो ये जो वाव नून वाली जमा थी, इसको आ और नी के साथ बदल देते हैं। जैसे आपने यह फ़अलानी पढ़ा है तो फ़ाइल था, ये हो जाएगा फ़ाइलानी। सर इशारा क्या है? बस इसको ऐसे रखें आप, इतना थोड़ा सा कर सकते हैं तो वरना इतना भी ठीक है। ठीक है, पढ़िएगा। फ़ाइलानी मफ़ऊलानी फ़ाइलानी। और इसकी वाहिद क्या हो जाएगी? फ़ाइल। सारे पढ़िए, क्या होगी? फ़ाइलूना। ठीक है, फ़ाइलीना भी ठीक है। और मफ़ऊल ऐसे ही जरा पढ़िए। मफ़ऊलूना। हाँ, मफ़ऊलीना भी ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन मफ़ऊलीना तब होगा जब वो उससे पहले कुछ वजूहात होंगी। तो ये आज का सबक सारा यही था बस। सर बहुत ही भारी हो रहा है, ये तो आसान है बहुत ज्यादा। सर वो थोड़ा दिमाग में बैठने की बात है, सर आसान है। बस देखिए, जिस आखिर में एक दफा सारे पढ़ते जाए वैसे। अच्छा शायद, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि आपने तो यहाँ तक कि बस अब हमने बात चेंज करना है सिर्फ, बस रूट वर्ड्स फ़ाइल नाम थे, अब हमने रूट वर्ड्स वही नून फ़ाइल लिख देंगे, तो माजी में क्या हो जाएगा? सारे पढ़े, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, सारे अमर उनसुर, क्यों उनसुरा? पढ़िए। अब मजीद फी से एक ही सबक में ये सारे का सारा इसके बाद नहीं होगा, कुछ भी नया नहीं है, वही आपने आखिर में माँ अलिफ और आनी लगाना है, और क्या नया इसमें? फिर आप कहते जा रहे हैं। देखिए, हम हुरूफ उसके जो रूट वर्ड्स हैं वो चेंज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो वही आखिर में। अब देखिए, माजी के अंदर ये आखिर में हो जाएगा, मुजारे के अंदर ये आखिर में होना है, और अमर और नहीं में ये होना है, और इसके साथ साथ भी ये। तो ये वही जो पहले में पढ़ा था उसी की प्रैक्टिस हो रही है बस ज्यादा। और क्या हो रहा है? अल्लामा से क्या होगा, जरा सारे पढ़ें।
युअल्लिमानी का माना क्या है? वो दोनों सिखाते हैं। वो दोनों सिखाते हैं। और तुअल्लिमानी तुम दोनों सिखाते हो। ठीक है, अमर क्या होगा इसका? मुअल्लमानी, ठीक है ना, मुअल्लिम मुअल्लम। अच्छा सर, मैं ये फर्क क्यों नहीं है? जेर जबर का फर्क। हाँ, सिर्फ जेर और जबर का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। इसका दूसरा क्या था टेबल? अस्लमा से पढ़िएगा जरा। और ये कुछ ज़रूरी भी नहीं है कि आपको ये सारे टेबल आते हों। असल मकसद ये कि जब इनमें से कोई लफ्ज़ कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ तो वहाँ पे आप तर्जुमा कर सकते अच्छा सर, इसमें से मुझे समझ में यही आ रहा है कि बहुत कम हैं। बहुत, ये जितने पढ़े कोई आए इस पैटर्न पे बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। ज्यादातर मेरे ख्याल में अलिफ के साथ ही आए हैं। हाँ हाँ, आने साथ आएगा तो हम समझ जाएंगे दो के लिए इस्तेमाल बस खुद तो बताओ। देखिए, यही तो आपको सिर्फ पहचान करवानी है कि दो के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती है। बस जब कुरान में आएंगी असल मकसद फिर वही बात में दोहरा देता हूँ कि इनके ज़रिए से हमारा मकसद है कुरान सीखना। बस जी, दुआ पढ़ लेते हैं। तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने करम से हमें इस बेहतरीन सिलसिले में शामिल किया है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसे हमेशा जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम।